بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عثمان ہے۔ ضلع پلول فرید آباد ہریانہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک غیر مسلم راجپوت گھرانے میں پیدا ہوا۔ میرا نام پہلے سنیل کمار تھا۔ میرے والد اپنے گاؤں کے ایک معمولی کسان ہیں۔ فروری 1992 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دولت سے نوازا۔ میری عمر قریب تقریباً 52 سال ہے۔ میں نے دینی تعلیم کا آغاز مدرسہ ہرسولی میں کیا۔ ناظرہ قرآن پاک کے بعد حفظ شروع کیا۔ بعد میں دارالعلوم دیوبند میں حفظ اور عالمیت کی تکمیل کی۔ الحمدللہ فذالک۔ میری زندگی اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم کی ایک نشانی ہے۔ میرے اللہ نے مجھے ناچیز کو ہدایت سے نوازنے کے لیے عجیب و غریب حالات اور نشانیاں دکھائیں۔ گھریلو حالات کی وجہ سے 8ویں کلاس کے بعد میں نے تعلیم بند کر دی اور روزگار تلاش کرنا شروع کیا۔ میری کلاس میں ایک میواتی لڑکا عبدالحمید میرا دوست تھا جو قصبہ حتین کے پاس کا رہنے والا تھا۔ ہم دونوں میں بے انتہا محبت اور دوستی تھی۔ عبدالحمید بھی گھریلو حالات کی وجہ سے پلول میں کار میکینک کا کام سیکھنے لگا۔ کچھ دن کے بعد میں بھی اس کے ساتھ ورکشاپ جانے لگا۔ عبدالحمید کے والد میاں جی تھے اور حتین کے قریب ایک گاؤں میں جمعیت شاہ ولی اللہ کی طرف سے امام تھے۔ اس گاؤں کے پسماندہ مسلمان 1974 عیسوی میں اور اس سے پہلے مرتد ہو گئے تھے۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں اشرف علی تھانوی نے اپنے خدام کو دعوت کے کام پر لگایا اور یہاں کام کرنے والوں کے لیے بڑی دعائیں مانگی اور بشارتیں سنائیں۔ اس گاؤں میں کوئی مسجد نہیں تھی۔ ایک مزار کے ایک حصے میں وہ میاں جی صاحب رہتے تھے۔ بستی کے لوگ ان کو کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ وہ اکیلے اذان دیتے اور نماز پڑھتے۔ کچھ بچے کبھی کبھی ان کے پاس آ جاتے تھے۔ وہ ان کو کلمہ یاد کراتے۔ وہاں کے مسلمان مرتد ہو چکے تھے۔ وہ سب بھاڑے کا کام کرتے تھے۔ یہاں ایک مٹی کا بڑا اونچا ٹیلا تھا۔ یہ سب لوگ وہاں سے مٹی اٹھاتے اور لوگوں کے یہاں ڈالتے۔ ایک روز وہ لوگ یہاں سے مٹی کاٹ رہے تھے کہ اچانک وہاں انہیں خالی کنویں میں سفید کپڑا دکھائی دیا۔ انہوں نے آگے سے مٹی اٹھائی تو معلوم ہوا کہ وہ ایک لاش ہے۔ یہ لوگ ڈر گئے اور میاں جی کو بلائے اور کہنے لگے کہ کوئی جن یا پریت ہے۔ میاں جی آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ سفید ریش کی میت ہے۔ وہ اس طرح رکھی ہوئی تھی جیسے کہ آج ہی انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ کسی اللہ والے مومن کی میت ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کو دلہن کی طرح سلا دیا جاتا ہے اور مٹی بھی ان کی حفاظت کرتی ہے۔ اس واقعے سے گاؤں والوں پر بڑا اثر ہوا اور ان میں سے خاصے لوگ ارتاد سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بھی میاں جی کے پاس پڑھنے بھیج دیا اور مسجد کے لیے جگہ دے دی جو اللہ نے بنوا بھی دی۔ ایک روز عبدالحمید اپنے والد میاں جی کے پاس گاؤں گیا۔ میں بھی ان کے ساتھ چلا گیا۔ میاں جی نے کھانے کا انتظام کیا۔ اتفاق سے پلیٹ ایک ہی تھی۔ کھانے سے پہلے میاں جی نے کہا ذرا ٹھہرو، میں گاؤں سے دوسری پلیٹ لے آؤں۔ ہم دونوں نے کہا کہ ہم ایک پلیٹ میں کھا لیتے ہیں۔ یہ کہہ کر ہم دونوں کھانا کھانے لگے۔ میاں جی نے عبدالحمید سے کہا کہ بیٹا، جب تم دونوں میں اتنی محبت اور دوستی ہے تو اپنے دوست کو مسلمان کیوں نہیں بنا لیتا؟ ان کے والد نے مجھ سے کلمہ پڑھنے اور مسلمان ہونے کے لیے بہت اصرار کیا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ اسلام کا کوئی منتر کلمہ مجھے بتائیں، میں اس منتر کو پڑھوں گا۔ اگر میں نے کوئی چمتکار کرشمہ دیکھا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ میاں جی کو جماعت والوں نے ایک دعا یاد کرائی تھی، وہ انہوں نے مجھے یاد کرائی، اللہم اجرنی من النار، اور کہا کہ چلتے پھرتے پڑھا کرو۔ میں نے ان سے کہا کہ اس کا مطلب مجھے بتاؤ۔ انہوں نے کہا مطلب تو مجھے بھی معلوم نہیں، کل مفتی رشید صاحب کے پاس حتین جاؤں گا، ان سے معلوم کر کے بتاؤں گا۔ اگلے روز حتین گئے۔ میں بھی دوسرے دن شام کو اس گاؤں میں ان سے مطلب معلوم کرنے پہنچا۔ انہوں نے بتایا کہ اس دعا کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے دوزخ نرک کی آگ سے بچا۔ میں نے سوال کیا کہ نرک جہنم کی آگ سے بچانے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بتایا کہ جو آدمی ایمان لائے بغیر مر جائے وہ ہمیشہ نرک جہنم کی آگ میں جلے گا، اور جو ایمان پر مرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا کیا واقعی یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بالکل سچی ہے۔ مجھے بہت دکھ ہوا
اور میں نے عبدالحمید سے کہا کہ تو میرا کیسا دوست ہے، اگر میں اسی طرح مر جاتا تو میں ہلاک ہو جاتا، تو نے کبھی مجھے سے نہیں کہا۔ میاں جی نے کہا واقعی بیٹے تم صحیح کہتے ہو، عبدالحمید کو تمہارے ایمان کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے تھی۔ بیٹے اب جلدی سے کلمہ پڑھ لو۔ میں تیار ہو گیا۔ وہ مجھے لے کر اگلے روز 3 مدرسے گئے۔ مفتی صاحب نے مجھے کلمہ پڑھایا اور میرا نام محمد عثمان رکھ دیا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ تیسرے روز مجھے مفتی صاحب نے قانونی کارروائی کے لیے ایک صاحب کے ساتھ فرید آباد بھیج دیا۔ میں نے فرید آباد ضلع کے جج کے سامنے اسلام قبول کرنے کے سلسلے میں بیان حلفی دیا۔ ضلع کا جج متعصب قسم کا آدمی تھا۔ اس نے نابالغ کہہ کر مجھے مقامی تھانہ انچارج کے حوالے کرنے اور تحقیقات کا حکم جاری کر دیا۔ حتین تھانے کا انچارج امیش شرما تھا۔ وہ کسی ضروری تفتیش کے لیے جا رہے تھے۔ انہوں نے انسپکٹر بلیر سنگھ کو میرا کیس سونپا اور چلے گئے۔ بلیر سنگھ بہت ظالم اور متعصب تھا۔ اس نے مجھے بہت دھمکایا اور بے دردی سے پہلے ہاتھوں سے مار لگائی، اور جب میں نے ایمان سے پھرنے سے انکار کیا تو ڈنڈے سے بے تحاشا مارا۔ میرے بدن میں جگہ جگہ سے خون بہنے لگا۔ میں ہر وقت اللہم اجرنا من النار پڑھتا تھا۔ مار کھاتے وقت کبھی کبھی زور سے یہ دعا نکل جاتی۔ اس نے کہا یہ کیا پڑھتا ہے، اور ساتھ ہی مجھے گالیاں دی۔ میں نے دعوت کی نیت سے اسے دعا کا مطلب بتا دیا۔ اس کو اور غصہ بھی آیا۔ اس نے 2 سپاہیوں کو کہا کہ لوہار کی بھٹی پر جا کر لوہے کے سرے گرم اور لال کر کے لاؤ اور ننگا کر کے اس کو داغ دو۔ ہم دیکھیں گے یہ آگ اسے کیسے بچے گا، اور جب تک یہ اپنے دھرم مذہب میں واپس آنے کو نہ کہے اس وقت تک اس کو نہ چھوڑنا۔ وہ سپاہی قریب موجود لوہار کی بھٹی پر گئے اور لوہے کے 4 سریے بالکل آگ کی طرح لال کر کے تھانے میں لائے۔ میرے اللہ کا کرم، میں دعا پڑھتا رہا۔ انہوں نے میری شرٹ اتاری اور میری کمر پر سریوں سے داغ دینا چاہا، مگر اللہ کا فضل کہ مجھے ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ سپاہی حیرت زدہ ہو گئے۔ انہوں نے یہ بات انسپکٹر بلیر سنگھ کو بتائی۔ اس وقت تک سریوں کی لالی ختم ہو گئی تھی۔ جب انسپکٹر بلیر نے دیکھا کہ میری کمر پر کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے غصے میں سپاہیوں کو گالی دیتے ہوئے کہا کہ تم سریے گرم کر کے نہیں لائے۔ یہ کہہ کر ایک سریا اٹھایا تو اس کا ہاتھ بری طرح جل گیا۔ وہ تکلیف کے مارے بے تاب ہو گیا اور 2 سپاہیوں سے کہا اس کو سامنے بھگا کر گولی مارو، ورنہ یہ بہت سارے لوگوں کے دھرم بھرشٹ مذہب برباد کر دے گا۔ میں ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں۔ انسپکٹر چلا گیا۔ وہ دونوں سپاہی مجھے زور دیتے رہے کہ دوڑو۔ میں نے کہا میں چور نہیں ہوں، مجھے گولی مارنی ہے تو سامنے سے مارو۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ تھانہ انچارج امیش شرما آ گئے۔ انہوں نے سارا ماجرا سنا۔ پولیس والوں کو دھمکایا کہ اس کا وشواس یقین ایسا پکا ہے کہ تم گولی بھی مار دو گے تو اس کو نہیں لگے گی۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر ایک چارج شیٹ لگا کر جیل بھیج دیا اور مجھ سے کہا کہ بیٹا تیرے لیے اس میں بھلائی ہے کہ میں تجھے جیل بھیج دوں، ورنہ تجھے کوئی مار دے گا۔ اللہ کا کرم، میری اس مصیبت سے جان چھوٹی اور اللہ کی رحمت پر میرا یقین مضبوط ہو گیا۔ تھانہ انچارج کوتوال امیش شرما جی بہت ہی اچھے آدمی تھے۔ تیسرے روز جیل آئے اور مجھ سے میرے اسلام قبول کرنے اور آگ کا اثر نہ کرنے کا پورا ماجرا سنا اور پوچھا کیا واقعی تجھ پر ان گرم سریوں کا کوئی اثر نہیں ہوا؟ میں نے کہا آپ میرے خیر خواہ ہیں، آپ کو سچ نہ بتاؤں گا تو کس کو بتاؤں گا۔ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے آگ سے بچایا تو وہ بہت متاثر ہوئے۔ میری ضمانت کرائی، فائنل رپورٹ بنائی، پھر مجھے جیل سے چھڑایا اور مجھ سے کہا کہ مجھے بھی ان مولوی صاحب سے ملاؤ جنہوں نے تمہیں مسلمان کیا۔ حتین آ کر مفتی رشید صاحب سے ملے اور کچھ دیر اسلام کی باتیں معلوم کی اور وہیں مسلمان ہو گئے۔ مفتی صاحب نے ان کو اسلام ظاہر نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ کچھ عرصے کے بعد بابری مسجد منہدم کر دی گئی۔ پورے میوات میں فسادات ہوئے۔ حتین کا علاقہ ہمیشہ فسادات کا گڑھ رہتا تھا، مگر کوتوال شرما جی جو عبداللہ بن چکے ہیں، ان کی وجہ سے اس علاقے میں مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں ہوا اور انہوں نے مسلمانوں کی بڑی مدد کی۔ میں آج کل ضلع الور راجستھان میں جمعیت شاہ ولی اللہ کے تحت دعوتی کام کر رہا ہوں۔ وہاں پر ایک ادارے کی ذمہ داری میرے کندھوں پر ہے۔ مولوی محمد کلیم صدیقی صاحب کے واسطے ہی سے ہر سولی مدرسے میں میرا داخلہ ہو گیا۔ میں نے ان کی ہی نگرانی میں زندگی گزارنے کا عزم کیا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔